محترم جامی صاحب، آپ حضرت ابن عربی کا زمانہ، آپ کا وطن، خاندان اور ابتدائی احوال ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے بات کی حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف کی دنیا میں آیت من آیت اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اصل میں تو انبیاء کرام علیہ السلام رہے ہیں اور اول امت کے نمائندے رہے ہیں جی، لیکن بعد میں جو لوگ بہت نمایاں ہوئے ہیں، جن کی سطوت ہے، جن کا علمی اور روحانی روب اور تصرف ہے، جی، ان میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت نمایاں ہے۔ قبلہ نظامی صاحب، علم کا باب ہو، معرفت کا باب ہو، اسرار کا باب ہو، حکمت کا باب ہو، اتنا بحر ذخار بے شک قسم کا بندہ آپ کو ان کے پے کے نہیں نظر آئیں گے۔ بلکہ سچ پوچھئے تو لفظ بحر ذخار بھی ان کی شخصیت کے سامنے چھوٹا لگتا ہے۔ چھوٹا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ تو بہر دیا تھا۔ لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت رہا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو توضیح و تشریح کے باب میں کسی جگہ ایک فائنل شکل پر بھی آنا ہوتا ہے۔ بے شک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول اور عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، معرفت و روحانیت کو جو آخری درجے کی توضیحات و تشریحات جی ہاں، دینے کا جس بندے کو شرف حاصل ہوا، ان کا نام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو آپ کو یہ ایک بڑا اعزاز حاصل ہے۔ جی، اور پھر حیرانگی یہ ہے کہ ذات الہی کے بارے میں اور صفات الہیہ کے بارے میں اور کائنات کی تعبیر کے بارے میں جو توضیحات وہ کر گئے ہیں، آج کا ماڈرن ذہن بھی ان چیزوں کو تلاش کر رہا ہے اللہ اللہ، کہ وہ کیا کہتے تھے۔ تو بہرحال چونکہ بڑا خاندان تھا، پھر اللہ کی عطا بھی بڑی تھی، اور خود کہتے ہیں کہ میری جو توبہ کا عمل ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سر یعنی انجام پایا۔ بالکل، تو دیکھ لیں جن کے روحانی معاملات حضرت خضر سے بھی خرقہ پایا، حضرت خضر علیہ السلام سے بھی خرقہ حاصل ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری تو اتنی زیادہ ہے کہ فتوحات مکیہ میں خود لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صدارت میں بیٹھ کر مجھ سے حمد الہی کا لیکچر دلوایا۔ جامی صاحب، میں نے بہت ہی عجلت میں صفحہ گردانی کرتے ہوئے آپ کی بعض تصانیف میں سے جمع کیے وہ واقعات جن میں آپ نے حضرت ابن عربی نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو وہ 40 سے زیادہ مقامات ہیں، اور اگر غور سے اور دقت نظر سے ان کو جمع کیا جائے تو شاید اس سے متجاوز ہوں۔ یہ بھی آپ کو شرف تھا۔ بہرحال جس طرح آپ نے فرمایا کہ اونچے خاندان کے لوگ تھے، اندلس کے علاقے میں حاتم طئی کی اولاد چلی گئی تھی، تو وہاں آپ پیدا ہوئے 17 رمضان 560 ہجری میں۔ 17 رمضان کیسا اہم دن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مرثیہ کے مقام پر آپ اپنے نسب کے بارے میں خود بھی لکھتے ہیں، میں العربی الحیتمی ہوں، جود و سخا میرے ہمزاد ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی یہ جو ہمارا سبحان اللہ، جود و سخا صرف مالی طور پر نہیں، روحانی طور پر بھی ہمیں بڑا ملا ہے، اور ظاہری جاہ و جلال بھی بہت زیادہ ملا ہے۔ اور آپ کے والد صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کا نام تھا علی بن محمد۔ اچھا، ذرا ناموں کی نسبتوں کو رنگ آپ کو نظر آئے گا کہ معرفت شناسی کا کتنا گہرا کرینہ ماں لگتا ہے۔ بے شک۔ پھر خود لکھتے ہیں، اور بلکہ بعض کتابوں میں تذکرہ غوثیہ وغیرہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے والد صاحب کی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ جی، اولاد نرینہ کے لیے آپ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آئے اور عرض کی، تو آپ نے توجہ سے تو دیکھا کہ ان کی تو اولاد نہیں ہے، تو پھر ان کی شاید خاندانی وجاہت بھی اور ان کے قاضی ہونے کا لحاظ بھی تھا، تو آپ نے کہا میری پشت میں ایک بیٹا ہے، اللہ چلو میں وہ آپ کو شفٹ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ اکبر
رحمت اللہ علیہ جہاں بھی سرکار غوث اعظم کے تذکرہ فتوحات مکیہ میں کرتے ہیں بے شک و شبہ تو آپ کے قلم میں بڑی خاص لہر پیدا ہو جاتی ہے، جس سے اندازہ لگتا ہے کہ روحانی فیض کے ساتھ ساتھ یہ بھی گہرا رنگ وہاں کار فرماتا۔ اپنے والد صاحب سے بہت متاثر تھے، جی، اپنے چچاؤں سے متاثر تھے، ماموں سے، 2 ماموں سے، والدہ سے بہت والدہ سے متاثر بہت تھے۔ متاثر۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ جو بعد میں میری شخصیت میں جو بڑا ڈھب اور گہرائی آئی، یہ گھر سے مجھے بنیاد مل گئی تھی۔ والد صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پاک انفاس کے بہت بڑے مقام پر فائز تھے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ قبلہ نظامی سے وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں ہر سانس کے ساتھ ذکر کرنے کا معمول کسی کا اتنا ہو اللہ، کہ جب بھی اس کی سانس نکلے تو ذکر کی کیفیت ساتھ تاری، غالباً وہی ہے جس کو قلب جاری ہونا کہتے ہیں، یہ قلب جاری، یعنی مسلسل توجہ الہی کی بے کیفیت شک۔ بہت زیادہ۔ پھر خود لکھتا ہے کہ میرے والد صاحب نے 15 دن پہلے جی، مجھے اپنے وصال کی خبر بھی دے دی تھی۔ اپنے چچا کے بارے میں کہتے ہیں الانفاس الرحمانیہ کے اللہ مقام پر اکبر، فائز، اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ایک صفت رحمان کا فیض ہے اور اس کا جلوہ ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس زمانے میں انہوں نے مشاہدہ بھی کرایا۔ اپنے دونوں ماموں کا تذکرہ کرتے ہیں، ابو مسلم خولانی جی، اور یحییٰ بن یغان شاہ تلمسان، ان کی بھی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ میری والدہ صاحبہ فاطمہ بنت مسنہ کی باقاعدہ خدمت گزار تھیں، سبحان اللہ، بعد میں شیخ ابن عربی نے ان کی بھی خدمت کی۔